ایک اور انٹروڈکشن میں چیز میں لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ اس سورہ کے فضائل جو احادیث میں آئے ہیں، عموماً آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ فضائل کی جو روایات ہیں وہ زیادہ تر ضعیف ہوتی ہیں اور وہ بعد میں گڑھی گئی ہوتی ہیں، وہ کسی صحیح کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہوتی ہیں، اور عموماً ابتدا میں لوگ وہ اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر شغف پیدا ہو قرآن کی طرف جانے کا۔ لیکن یہاں پر آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ جو سورہ اخلاص کے فضائل کی احادیث ہیں وہ صحاح ستہ کی سب سے ٹاپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند روایات جو ہے وہ بخاری کی رکھتا ہوں، جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ یہ اگین امام راضی ہیں، قال البخاری، امام بخاری نے یہ بولا ہے اور انہوں نے پوری چین لکھی نیریٹرز کی، لیکن یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ سے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک سریہ روانہ کیا، ایک فوجی دستہ روانہ کیا، وَكَانَ يَقْرَعُ لِأَصْحَابِهِ فَصَلَاتِهِمْ، تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ ان کا جو لیڈر تھا، جو اس کے سردار تھے، جب بھی وہ نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے، لیکن بعد میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے، وہ نماز نہیں ختم کرتے جب تک کہ وہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھتے۔ فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو تھوڑی حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی ہم نے تو یہ طریقہ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ وہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک سورہ پڑھتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ایک اور سورہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد قل هو اللہ احد بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھا تم نے کہ وہ ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ فسألوہ، تو انہوں نے پوچھا جا کے ان صاحب سے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا، لأنہا صفت الرحمن، یہ جو سورہ ہے یہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، وأنہ احب ان اقرأ بہا، اور مجھے اس سے شدید محبت ہے، مجھے اس سورہ سے شدید محبت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ، جاؤ اس کو خبر دے دو، ان اللہ تعالی یحبہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ ان کو اس دنیا میں بتا دیا گیا کہ اللہ اس وقت تم سے محبت کر رہا ہے کیونکہ تم کو اس سورہ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول کہہ چکے ہیں اس سے پہلے کہ جو آدمی سورہ کو پڑھ رہا تھا وہ اللہ کو پہچان گیا ہے۔ بخاری کی ہی ایک اور حدیث موجود ہے، یہ حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث ہے، کان رجل من الانصار یوم ہم فی مسجد قباء، انصار میں سے ایک صحاب کو مسجد قباء کا امام بنایا گیا۔ ذرا اس کا آپ تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا یہ پورا کا پورا معاملہ ویژولائز کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کی بنا رکھی تھی وہ قباء میں رکھی تھی، اس لیے مسجد قباء کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو وہاں پر جو دوسری مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد نبوی ہے، لیکن جو لوگ بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں یا چند دنوں میں مسجد قباء جایا ضرور کرتے تھے، تو مسجد قباء کی اہمیت کا اندازہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کروں گا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا ہوگا۔ تو وہاں پر انصار نے ایک صحاب کو امام بنایا کیونکہ وہ ایک بہت اہم مسجد ہے، تو ایک سب سے جو ان میں افضل صحابی تھے ان کو امام بنایا گیا۔ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَعُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَعُ بِهِ افْتَتَحَ بِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرَغُوا مِنْهَا، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب بھی نماز کی ابتدا کرتے تھے، نماز کی ابتدا کرنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد لازماً قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، ثم یقرؤ سورۃ اخری معها، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے تھے اس کے ساتھ۔ یعنی کہ یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہی گویا کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور انہوں نے سب سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لی۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، وہ ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے وداؤٹ فیل۔ 5 وقت کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، جہری نماز جو ہے اس میں سب میں وہ یہ کر رہے ہیں۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ، تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، مطلب ان کو بھی ایسا لگا شاید یہ سنت کے خلاف کوئی کام ہو کر ہے۔ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَحِهُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تَجْزَؤُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِالْأُخْرَى،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ والی صورت پڑھتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آپ اکتفا نہیں کرتے، کوئی اور صورت اس کے ساتھ ملاتے ضرور ہیں. فَإِمَّا أَن تَقْرَعَا بِهَا فَإِمَّا أَن تَدَعَاهَا وَتَقْرَعَهَا بِالْأُخْرَى. تو اگر آپ نے یہی سورہ پڑھنی ہے تو اب یہی سورہ پڑھ لیں، یا کوئی اور سورہ پڑھنی تو پھر وہی دوسری سورہ پڑھ لیں. یہ آپ مکس کیوں کر رہے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا ما انا بتارکھا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ جو طریقہ ہے میرا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. ان احببتم ان امکم بذالک فعلت، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارا امام رہوں تو میں تو ایسا ہی کروں گا. وان کرہتم ترکتکم، اگر تم لوگوں کو اس بات سے کرہیت ہے کہ جو یہ کام میں کر رہا ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں امامت چھوڑنے کو میں تیار ہوں، میں یہ جو میرا طریقہ ہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، لیکن جو لوگ وہاں پر تھے وہ ان کو اپنے میں سے سب سے افضل مانتے تھے. وَكَرِحُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور وہ اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ وہ کسی اور کو امام بنائے. فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ضرور جایا کرتے تھے مسجد قباء. اخبروہ الخبر، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی. فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا فلان ما یمنعوک ان تفعل ما یأمرک بہ اصحابک، تمہیں کس نے روکا ہے کہ تم وہ بات نہ کرو جس کا مشورہ تمہیں تمہارے صحابی دے رہے ہیں، کیوں نہیں رکتے تم اس بات سے؟ وما حملک علی لزوم ہذہ السورۃ فی کل رکعہ، اور یہ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہوا ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ سورہ ضرور ہی پڑھو گے؟ قال انی احبھا، انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس سورہ سے مجھے بہت محبت ہے. قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حب کی ایاہا ادخلک الجنہ، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. ذرا غور سے سنیں ان الفاظ کو، یعنی کہ معاملہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو جنت میں داخل ہو چکا ہے. یہ میں نے چند آپ کے سامنے بخاری کی جو آپ سمجھیں یا ترمذی کی جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو روایات تھیں اس سورہ کی فضیلت کے اوپر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ایک اور چیز جو کہ عام لوگوں میں بہت مشہور ہے، وہ بھی انٹروڈکشن کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ بات عموماً کہی جاتی ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکافرون والے درس میں بھی رکھی تھی کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1/3 قرآن کا مطلب یہ کہ اس کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھوں گا اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے چند علماء کے، جس میں کہ قرطبی شامل ہیں، جس میں امام راضی شامل ہیں، جس میں امام امین حسن اصلاحی شامل ہیں، وہ سب کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد ثواب نہیں ہے، اس سے مراد اس کی انٹینسٹی ہے، اس سے مراد اس کے الفاظ کی گہرائی ہے، اس کے معنوں کے اندر جتنی جامعت ہے، اس نے 1/3 قرآن کو اپنے اندر سمو لیا ہے، جس سے کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کا ایک ایک لفظ کتنا بھاری ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک ایک لفظ اس کا کس قدر بھاری ہے ہمیں اندازہ ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعتاً بات کسی فضائل کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری اور مسلم جیسی روایات کے اندر موجود ہیں کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. حدیث فی کونہا تعدل ثلث القرآن. اب امام راضی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. تعدلو کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انصاف کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو 2 حصوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا، لیکن عدل کے معنی ہوتے ہیں وزن میں 2 چیزوں کو برابر کر دینا. تو اس لیے جب یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے تعدلو ثلث القرآن، تو قرآن کیا 1/3 قرآن کا وزن ایک طرف ہے اور سورہ اخلاص کا وزن ایک طرف ہے. اس سے اگین جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس کی انٹینسٹی اور اس کی ڈینسٹی ہے کہ کس قدر یہ گہری سورہ ہے. قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابی سعید خدری، یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد. یہ غالباً تہجد کے وقت کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو سنا کہ رات کے وقت وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہے تھے. یرددوها، پھر اس کو دہرا دیتے.
پڑھتے پھر اس کو دہرا دیتے. فلما اصبح جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح کے وقت یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذکر ذلک لہ وکأن الرجل یتقال لہا، وہ گئے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو میرے پڑوسی ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی ایسا لگتا تھا کہ اس کو یہ بہت قلیل، ان کے نظر میں تھا کہ یہ بہت قلیل عمل ہے، صرف قل ہو اللہ احد پڑھ رہے ہیں رات کو تہجد میں 4 دفعہ پڑھ لی 10 دفعہ پڑھ لی، قلیل یہ ان کا عمل ہے، اس عمل میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کثیر عمل نہیں ہے یہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خاص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عام طور پہ کوئی عرب جو ہے وہ اللہ کی قسم جب کھائے گا تو وہ اللہ کہہ دے گا، واللہ کے علاوہ اور کیا کہے گا وہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس قسم کے اندر 2 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ. والذی نفسی بیدیہ، نفسی میری جان، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں. قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، قسم میں اللہ رب العالمین بھی شامل ہے. والذی نفسی بیدیہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یقیناً یہ سورہ جو ہے یہ 1/3 قرآن کے ہم وزن ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. قال البخاری، امام بخاری پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم لوگوں کے اوپر یہ بات بہت بھاری گزرتی ہے کہ تم لوگ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ لو؟ کیا تم لوگ اب اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ فشق ذلک علیہم، تو یہ ان کے اوپر بہت بھاری گزرا. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، صبح کے وقت مزدوری کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 1/3 قرآن پڑھا کرو، تو ان کے اوپر تھوڑا سا بھاری گزرا. وقالو، تو انہوں نے کہا، اینا یطیق ذالک یا رسول اللہ، ہم میں سے کس کے اندر یہ طاقت ہے اللہ کے رسول کہ ہم ہر روز رات کو 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کریں، یعنی کہ 10 سپارے آپ آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں اس کو. فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، اللہ جو واحد ہے اور الصمد ہے، یعنی کہ سورہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، کہا یہ ثلث قرآن کے ہم وزن ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احشدوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگ جمع ہو جاؤ، لوگوں کو آوازیں دی انہوں نے. فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، آج میں تم لوگوں کے اوپر 1/3 قرآن پڑھوں گا. فحشد من حشد، تو جمع ہو گئے جو جمع ہو سکتے تھے. ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے. فقرأ، تو انہوں نے پڑھا قل هو اللہ احد، یعنی کہ پوری سورہ اخلاص انہوں نے پڑھی. ثم دخل فقال بعضنا لبعض، انہوں نے صرف قل هو اللہ احد پڑھی، اپنے گھر واپس چلے گئے. تو بعض نے بعض سے کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن انی لأرى هذا خبرا جاء من السماء. تو بعض نے بعض سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ وہ 1/3 قرآن پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی میں واپس اپنے گھر کے اندر چلے گئے. ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر سے باہر آئے. انی قلت سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے اوپر 1/3 قرآن پڑھوں گا. الا وانہا تعدل ثلث القرآن، تو آگاہ ہو جاؤ یہ جو میں نے پڑھا ہے قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اب 1/3 قرآن کے برابر ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء نے کیا کمنٹ پاس کیے. امام راضی کہتے ہیں، اشتہر فی الاحادیث ان قراءۃ هذه سورۃ تعدل قراءۃ ثلث القرآن. بہت مشہور ہے لوگوں کے اندر یہ بات کہ جس نے بھی اس سورہ کی تلاوت کی اس نے گویا کہ 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی. ولعل الغرض منه ان المقصود الاشرف من جميع الشرائع والعبادات معرفت ذات اللہ ومعرفت صفاته ومعرفت افعاله. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری عبادات ہیں، یہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کے افعال کی معرفت حاصل ہو جائے.
یہاں پر ایک بات کو غور سے سمجھ لیں کہ اللہ کی جو معرفت حاصل کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر اتنے سارے جو ہم نے پرانے کانسیپٹس پڑھے، اس کے بعد اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی معرفت دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے، تو اس کے بھی اصل میں 3 ہمارے سامنے حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات کے لیے سورۃ اخلاص۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اس میں چند مقامات قرآن کے جو ہے وہ میں نے مخصوص کر کے رکھے ہوئے انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ پھر اللہ کے افعال کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے، کس طرح کے قوانین اس نے، یہ فزیکل لاز کے علاوہ کس طرح کے اخلاقی قوانین اس نے اس دنیا کے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں سمجھنا، اور ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں اور احادیث میں موجود ہے، اسی لیے ہم نے یہ ایمان باللہ کی جو سیشنز ہیں وہ اسی ایک ترتیب سے رکھے ہیں، جس میں اللہ کی معرفت کے اندر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال، ہم ان تینوں کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَهَذِهِ سُورَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الذَّاتِ، اور یہ جو سورہ ہے یہ معرفت ذات کے اوپر مشتمل ہے۔ فَكَانَتْ هَذِهِ سُورَةٌ مُعَادِلَةٌ لِثُلُثِ الْقُرْآنِ، اس لیے یہ سورہ جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو یعنی کہ امام رازی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ ذات، صفات اور اس کے افعال سے۔ ذات کے اوپر اس سے زیادہ کمپریہنسو سورہ کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ جو ہم نے بار بار ڈسکس کیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ آپس میں بہت گہرا ربط رکھتی ہیں اور جوڑا رکھتی ہیں۔ یہ بات احادیث سے بھی آپ کے سامنے آئے گی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ علماء بھی اسی طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہ امام رازی یہاں پر کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون تفید براءۃ القلب عن سائر المعبودین سوی اللہ، جب آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو قلب ہے اس سے سارے معبود نکل جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اب آپ ذرا ذہن میں قل یا ایھا الکافرون لے کر آ جائیے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جتنوں کو بھی تم پوچھتے ہو میں ان کو نہیں پوچھتا، جس کو میں پوچھتا ہوں تم لوگ اس کو نہیں پوچھتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو فائدہ کیا ہوا کہ تمہارے دل ہے اس سے سارے خدا نکل گئے، اللہ رہ گیا صرف۔ قل ھو اللہ احد، جب اس کے بعد تم نے قل ھو اللہ احد پڑھی، تفید براءۃ المعبود عن کل ما لا یلیق بہ، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ جب تم قل ھو اللہ احد پڑھتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ معبود جو کہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس ایک کرائیٹیریا آ گیا سورہ اخلاص کے طور پہ کہ کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ فلانا خدا ہے، آپ اس کو اس کرائیٹیریا کے اوپر پرکھ دیں، یا تو کسی کا باپ ہوگا، یا وہ کسی کا بیٹا ہوگا، یا اس جیسا کوئی اور بھی ہوگا، یا اس کی کوئی شکل بھی ہوگی، یا اس کی کوئی تمثیل بھی ہوگی، یا کوئی اس کے ہم اثر ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔ خواہ عزیر علیہ السلام کو، جن کو کہ یہودیوں نے خدا بنایا، ان کے اوپر یہ سورہ اپلائی کر دیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ سورہ اپلائی کر دیں، یا آپ یہ میتھولوجیز کے اندر جتنے بھی خدا بیان کیے گئے ہیں، جو فرعون وغیرہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، ان کو اپلائی کر دیں یہ سورہ، وہ سارے کے سارے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ اتنا اسٹرنجنٹ ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک خدا ہی پورا اتر سکتا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج میں شاید اس سورہ کے جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر نہیں شروع کر سکوں، کیونکہ اسی کے اوپر وقت گزر جائے گا۔ تو میں چند آپ کے سامنے جو اقوال ہیں اسی ثلث القرآن کے اوپر وہ رکھ کے آج کا سیشن ختم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے ہفتے سے پھر ہم باقاعدہ اس کے جو الفاظ ہیں اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ امام قرطبی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ یہ کیوں ثلث القرآن کے برابر ہے۔ قال بعض العلماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں انہا عدلت ثلث القرآن لاجل هذه الاسم الذي هو الصمد، کہتے ہیں بعض علماء جو ہیں وہ اس کو 1/3 قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا لفظ آیا ہے جو کہیں پر بھی نہیں ہے، وہ لفظ ہے الصمد۔ الصمد کے اوپر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ فإنه لا يوجد في غيرها من السور، اور بات یہ ہے کہ یہ لفظ آپ کو اس سورہ کے علاوہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، قرآن میں بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ وَكَذَلِكَ واحد، اسی طرح احد کے لفظ صفت کے طور پہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ وقیل ان القرآن انزل ثلاثا منہ احکام وثلاثا منہ وعد وعید وثلاثا منہ اسماء و صفات۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کے اجزاء کریں تو قرآن کے آپ کو 3 اجزاء نظر آئیں گے بڑے بڑے، ایک میں احکام ہوں گے، دوسرے میں جو وعدہ یا وعید اللہ نے کیے ہیں قیامت کے لیے وہ، یا پھر اللہ کے اسماء و صفات۔ وقد جمعت قل ھو اللہ احد
لا ثلاث وهو اسماء و صفات. تو یہ قل هو اللہ احد جو ہے یہ 1/3 اس لیے کہ اس میں اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق بڑی کمپریہنسو باتیں کر دی گئی ہیں. وَدَلَّ عَلَى هذه التعویل ما فی صحیح مسلم من حدیث ابی درداء. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس بات کے اوپر مسلم شریف کی ایک حدیث لے کر آتا ہوں جو کہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل جزع القرآن ثلاثۃ اجزاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے 3 حصے کیے ہیں. فجعل قل هو اللہ احد جزءا من اجزاء، اور قل هو اللہ احد ایک پورا جزو ہے ان 3 جزو میں سے. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے اس سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے اللہ کی اسماء اور صفات اور اللہ کی ذات کا جو علم آپ کے اوپر آئے گا، جو آپ کی سمجھ میں آئے گا، وہ 1/3 قرآن سمجھنے کے برابر ہے. تو اس لیے اس سورہ کو پڑھنے کے لیے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ چلے ہم نے اس سورہ کو پڑھا بھی. ایک تو یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہمیں اذکار ملتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، اس میں قل هو اللہ احد اور معوذتین شامل ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم روز رات کو یہ یاد کر کے سوئیں کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں ٹھہر کے قل هو اللہ احد پڑھیں. اور خاص طور پہ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کا درس مکمل کریں گے تو اس میں میں آپ کے سامنے جب رکھوں گا کہ یہ سورہ اتنی زیادہ گہری ہے کہ اس سورہ کے بعض اوقات ایک ایک جملے کے اوپر صفوں کے صفحے لکھے گئے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا لکھا تھا کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اوپر ایک پوری جلد لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمام ہمارے متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے قل هو اللہ احد کے اوپر کتنا لکھا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کتنی احادیث ہیں جو کہ اس کو ثلث القرآن قرار دے رہی ہیں، اور کتنی احادیث اس کے فضائل بیان کر رہی ہیں، کتنے اس کے معنی ہیں. تو آخری بات میں آپ کے سامنے بس رکھ کے آج کے درس کو ختم کروں گا. معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں نے صرف انٹروڈکشن میں ہی پورا گھنٹہ لے لیا. مولانا امین احسن اصلاحی اس کے اوپر ایک اور نئی بات کرتے ہیں جو اس کے اندر ایک بہت وزن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اصل تو ایمان ہے، قرآن کی اصل تو ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ 3 حصوں میں ہے. جو ایک بڑی قسم ہے ایمانیات کی وہ 3 حصوں میں، بعد میں وہ 3 حصے 6 حصوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ہم بات کریں گے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کے اوپر اس سے زیادہ کمپریہنسو سورہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ 1/3 قرآن ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو قرآن میں ہمیں آخری پارے کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ملتی ہیں، ان تمام صورتوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. سورۃ الکافرون کا تو ہم درس کر چکے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے سارے مذاہب کو پڑھنا پڑا تھا. قل هو اللہ احد کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ عربی زبان کی کیا یہ معراج ہے، اور اس کے اندر جو تصور باندھا گیا الفاظ کے اندر، ایسا تصور خدا کا باندھا نہیں جا سکتا تھا اس کے علاوہ. اور اس کے بعد سورۃ العصر کا اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تقریباً پورا قرآن ہے. اس کے بعد جب ہم معوذتین پڑھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ تمام دعائیں ہماری اس کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ جہاں اس نے یہ طویل صورتوں کے اندر اپنے اعمال، اپنے افعال وغیرہ سارے کے سارے کھولے ہیں، وہاں اس نے یہ مختصر صورتیں بھی رکھی ہیں تاکہ دہرانے کے لیے، اپنے عقائد کو دہرانے کے لیے ہمارے پاس یہ چھوٹی صورتیں بھی موجود ہوں. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اتنے بڑے احسان کے سامنے یہ قرآن کے نزول کا جو احسان ہمارے پر ہوا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کم از کم یہ کوشش کریں کہ ہم ان چھوٹی صورتوں کو ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کو اپنی نمازوں میں تلاوت کریں جو اکثر لوگ کرتے ہیں تو ان کو ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، اور نماز پڑھو اور قرآن پڑھو تم ٹھہر کے، تو ہم آرام سے اس قرآن کو پڑھیں، اس حصے کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے کافی کارآمد ہوگا.
میں اپنے درس کو آج یہیں ختم کرتا ہوں. دوبارہ سے معذرت آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں اس کے الفاظ کی تفسیر نہیں شروع کر سکا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں بالکل قل هو اللہ احد سے ہی اپنے درس کا آغاز کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.